سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد حشر کے روز قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان میں جو واقعات تمام حشر کو دنگ کر دے گا، حیران کرے گا، اور یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کی شانوں کا مناظرہ وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پاک نے اپنے دوستوں کے لیے کیسے کیسے مقامات رکھے ہیں۔ سارا حشر جو ہوگا وہ رشک میں ہوگا کہ اتنے اونچے مقام اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ہائی کلاس جنت، الحمدللہ، اونچے درجات، بلکہ یہ انبیاء کے قرب نصیب ہوں گے، ان کو بڑے بڑے درجے ان کے ہوں گے وہاں پر۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے۔ بے شک بہت کم ایسا ہے کہ اللہ کے دوست دنیا میں پہچانے جاتے ہوں یا ان کو پتہ چلتا ہو، سوائے چند کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رجوع کر دیتے ہیں اصلاح کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے پوشیدہ رکھتے ہیں جیسے کہ سیپ کے اندر موتی کو رکھا جاتا ہے، بہت ہی اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، ہر وقت محو رہتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا تو پہچانتی نہیں، دنیا میں تو ان کا تو اتنا کوئی سٹیٹس بھی نہیں، کوئی مقام بھی نہیں، دھتکار دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مجلس میں تو داخلے ممنوع ہوتا ہے ان کا، فقیر سمجھے جاتے ہیں، حقیر سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل روز حشر میں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ خانقاہ والے لوگوں کے کیا درجات ہیں۔ آج تو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، مجھے حضرت کی خانقاہ یاد آتی ہے جہاں ہم حاضری دیتے تھے، ٹوٹی ہوئی چٹائی اور ایک معمولی سا حضرت کا وہ مصلہ ہوتا تھا، اور ارد کی ساری مٹی ہوتی تھی، کتابیں مٹی میں لگی ہوتی تھی، چھوٹا سا ایک پین، سیاہی والا پین ہوتا تھا، پنکھا بھی کوئی نہیں، اور مجھے یاد ہے کہ
صبح کے جب ہم مراقبہ کرتے تھے خانقاہ میں، سبحان اللہ کیا سین ہوتا تھا. یہ ٹاٹ ہوتے ہیں، ٹاٹ آپ سمجھتے ہوں گے، بڑی گری بنے ہوتے ہیں، وہ لٹکے ہوتے تھے دروازوں پر. سخت ترین سردی پڑتی تھی وہاں جنوری وغیرہ. ہمارے ڈیاز خان میں بڑی سخت سردی پڑتی ہے ریگستان. ہم لوگوں نے سب نے ماشاء اللہ چادر اور کمبل اڑے ہوتے تھے. حضرت فجر کے بعد مراقبہ شروع ہوتا تھا. 1.5 گھنٹے کا مراقبہ تقریباً ہوتا تھا. تو پردے جو ہوتے تھے ان میں سے ہوائیں آ رہی ہوتی تھی، وہ ٹاٹ کے پردے تھے، وہ نیچے چٹائی ہوتی تھی الحمدللہ. لیکن ایک اللہ کا اتنا بڑا عظیم انسان بیٹھ کے ذکر کرے تو اس کی گرمائی بڑی اچھی ہوتی تھی ماشاءاللہ. سیک آتی رہتی تھی اس کا الحمدللہ. تو پھر اشراق جو ہوتا تھا وہاں سے ماشاءاللہ ٹاٹ سے پھر کرنے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں. سورج کی طرف سے سورج نکل رہا تھا نا، تو سیدھا حضرت کے چہرے پہ پڑتا تھا جا کر. تو ایک تو ویسے ہی نور، پھر نورا نور ہو جاتا تھا حضرت کا چہرہ. سب سین مجھے یاد آتے آتے. یہ خانقاہ تھی، اب کس کو کیا پتا کہ حضرت کا کیا مقام ہو. بیٹھے تھے، کوئی ہور نہیں تھا، کوئی کارپیٹ نہیں تھے، کوئی وہاں پنکھے نہیں لگے تھے، کوئی اے سی کچھ بھی نہیں تھا حضرت کے پاس. پنکھا بھی کوئی نہیں تھا، اور گرمی میں کوئی ایسی کوئی گرمی کرنے والی چیز کوئی بھی نہیں. لیکن سبحان اللہ یہ ان لوگوں کا مقام جو ہوگا پھر آخرت میں وہ قابل دیر ہوگا. وہ کسی نبی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی نبی کے ساتھ ہوگا، کوئی امام انبیاء کے نزدیک ہوگا الحمدللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھائیں گے حشر کے روز. ان کو اولیاء اللہ ہم کہتے ہیں. کچھ تو ظاہر ہو گئے ہیں، عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں کو تو اللہ ظاہر کرتے ہیں. لیکن ان کے مقام پھر بھی ظاہر نہیں ہو سکتے اس دنیا کے اندر جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہے اور درجے دیتا ہے. دنیا ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، پھٹکاری پڑتی رہتی ہے. آنکھ ہی نہیں ہمارے یہاں پہچان سکے، کسی کو جان سکے. ہمارا تو معیار زندگی کچھ اور ہے. تو یہ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے، سوچنے والی بات ہے. اللہ کا دوست کیسے بن جاتے ہیں آدمی. آخر یہ مقام اتنا بڑا ان کو ملا. سب کو بڑے بڑے مقام مل رہے ہوں گے، کسی کو قرآن کی وجہ سے، کسی کو نماز کی وجہ سے، کسی کو علم کی وجہ سے، کسی کو حدیث کی وجہ سے. درجے ہوں گے سب کے. یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کس چیز سے مقام ملا؟ وہ سب سے بڑا مقام تھا. ان کا کیا فیل تھا، ان کا کیا کام تھا. آج یہ ٹاپک ہے جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہم اس لیے تو بیٹھے ہیں اللہ کے دوست بن جائیں، بولے سبحان اللہ. اور کیوں ہم یہاں بیٹھتے ہیں، کیوں ہم اللہ کرتے ہیں، کیوں آپ مجھ جیسے پاگل آدمی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ مدد کرے گا ہماری. اندھوں میں کہاں راجا والا صاحب ہے. خیر اپنے حسن سے آتے ہیں، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے اللہ کے فضل سے. تو کیا ہے آخر، کیا چیز تھا ان کا، کیا عمل تھا؟ نمازیں تھیں، نماز تو سب پڑھتے تھے. حج تھے، عمرے تھے، قیام تھا، سیام تھا. آخر کیا عمل تھا ان کا؟ اب یہی ہم نے آج سوچنا ہے تاکہ ہمیں اس میں کچھ سبق ملے تو پھر ہم بھی کچھ کوشش کریں. بولے سبحان اللہ. اور کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے نہ دیکھنے آئے، نہ میں آپ کو دیکھنے بیٹھا ہوں. دعا کہ اللہ سے اللہ کو ایسے کام کی بات ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، میرے ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو. اب یہ ہے کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے. ہم نہیں چاہتے ایسا مقام ہمیں قابل رشک مقام ہمیں بھی مل جائے. ان کی بھی یہ زندگی تھی، ہماری بھی یہ زندگی تھی. وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے. وہ بھی گندم کی روٹی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے. پیٹ تو ان کا بھی بھرا رہتا تھا، پیٹ ہمارا بھرا رہتا تھا.
ایسے ہے نا بھائی. تو یہ کام تو ہم سب کر رہے ہیں, جو کرتے ہیں سب. ان کا عمل کیا تھا خاص ہی ہوگا جو کسی کا عمل نہیں ہو جو اس کام پہ ان کو ایسے بڑا بلند مقام ان کو ملا. ایسے ہی نا بھائی, ہم اس میں عبادت بہت کرتے تھے, عبادت تو سارے لوگ کرتے, تہجد پڑھتے تھے, تہجد تو سبھی پڑھتے, نوافل روزے رکھتے تھے, وہ تو وہ بھی کرتے, ہر کام کرتے. تو خاص عمل ہے جو انہوں نے کیا, واقعی میں ایک عمل کیا. یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست بنتے ہیں, ظاہر ہے قرآن تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے, ہم بھی پڑھتے ہیں, حافظ بھی ہوتے ہیں سب, لیکن اس صرف قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر فکر و غور تدبر بھی کرتے تھے اس پر, جس کا خود قرآن لکھا ہے. ان کا تدبر ہوتا تھا قرآن پر, اور اس میں سے وہ نقاط ڈھونڈتے ہیں, وہ موتی تلاش کرتے ہیں قرآن میں. پڑھتے پڑھتے ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ راز نکالتے ہیں جو اللہ کے قریب انسان کو کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے کا انداز دیکھیں, کیونکہ تو ہر چیز وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں, اللہ کی محبت تلاش کرتے ہیں. تو سب سے بہترین چیز جو ہے اس وقت پوری کائنات میں جو اللہ سے ملا دینے والی چیز ہے, وہ صرف ایک ہی چیز ہے جہاں سے مل سکتا ہے ہمیں راز. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, وہ قرآن حکیم ہے. ایک ہی کتاب ہے, دیکھیے اسی کتاب سے ہمیں مل سکتا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے پائیں اور اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کریں. لیکن یہ زمانہ حال یہ ہو گیا, تدبر تو ختم ہی ہو گیا قرآن سے, تو بے فائدہ ہو گیا قرآن کا پڑھنا آدمی کے لیے. جب قرآن سے تدبر اٹھا لینا پھر بے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر یہ کی بات پہ رہ جاتا ہے کہ ایک لفظ میں 10 نیکیاں, 2 میں 30 نیکیاں, 40 نیکیاں, نیکی جمع شروع کر دیتے ہیں لوگ. اصل جو قرب کو تلاش کرنے کا راستہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اصل جو مقصد تھا کہ, لیکن وہ جو لوگ آدمی متلاشی ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے نا, تو ہر جگہ سے پانی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. چاہے اس زمین سے کنواں نکال جائے, چاہے اس مٹی سے میں زمین سے کنواں نکالوں, ہر جگہ کھود کی کوشش کرتا ہے کہ پانی تلاش کروں. پیاسا ہے نا, صحرا میں جا رہا ہے, ہر چیز میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے پانی کہیں سے مل جائے. تو یہ حل ہوتا ہے کہ جو حقیقت زندگی کو سمجھتے ہیں اور اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ان کی نماز بھی اس لیے ہوتی ہے, ان کے روزے بھی اس لیے ہوتے ہیں, ان کے حج بھی اس لیے ہوتے ہیں, ان کے ہر فعل, رات کا جاگنا, صبح کا جاگنا, ذکر کرنا, ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے. حضرت فرماتے تھے, وہ حضرت تو نہیں, حضرت فرماتے تھے, ایک بڑا پیارا جملہ ہوتا تھا ان کا اپنی زبان میں. جب خوش ہوتے تھے نا کسی سے, اللہ راضی تھی وے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے, کتنی بڑی دعا مل گئی, اللہ تو سے راضی ہو جائے. ظاہر اللہ ان دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں نا, تو کتنی دفعہ دعا قبول ہو جاتی ہے انسان کی. کتنا پیارا لفظ ہے نا, خوش ہو کر اللہ راضی تھی وے. تو اکثر مقصد تو اللہ ہی راضی کرنا ہے. اگر ہمارے اللہ کی رضا کا مقصد نکال دیں تو ساری عبادت پھوکی ہو جاتی ہیں. پھوکی سمجھتے ہیں نا, یعنی بے معنی ہو جاتے ہیں, اس میں مقصد کچھ نہیں رہتا. سواب مقصد کیا ہے؟ سواب تو سارا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر اس مقصد کی طرف چل پڑے تو ہر چیز ثواب بن جاتی ہے. ہر فاصلہ, ہر لفظ, ہر چیز انسان کی. اس مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ کی رضا نکال دیں تو چلت پھرتا ہے, تو گپ شپ بن جائے گی مجلس. بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ نے ملے گی کہ ایسی ہے مردہ گدھے پہ بیٹھ کے آپ آ گئے کھا رہے ہیں. مثال دی اللہ, جس مجلس میں اللہ کی رضا کے لیے ذکر ہی نہ ہو, وہ تو ایسی مردار گدھا. مقصد ہی اللہ کی رضا ہے. نہ میں آپ کو جانوں, نہیں کو جانوں, ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی. نہیں, ایک خوشبو جو پھیلی ہے, اس خوشبو کو لینے ہم آئے ہیں, اس کو حاصل کرتے ہیں.
تو ان لوگوں نے جو قرآن پڑھا نکلا تو قرآن سے یہ ساری چیزیں، اس والے نام تک ناس تک جانے کی کوشش نہیں کرتے فٹافٹ نہیں، تو رک رک کے چلتے تھے. شاید یہ طریقہ استعمال کرنا اللہ کو راضی کرنے کا، اس چیز سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، تو انہوں نے اسے کلو نکال لیا اللہ سے. بس اس پہ جب وہ تدبر کرتے ہیں اور تدبر کرنے کے بعد جب ان کو راستہ ملتا ہے تو اس راستے پہ رواں ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، رکتے نہیں. پھر دنیا کے کتنے وسافس آ جائیں، کتنی شیطانیت آ جائے، کتنے معاملات آ جائیں، وہ کہتا ہے اللہ مل رہا ہے، اب تو میں ہٹنا ہی نہیں اس راستے سے. ہم میں نے پیچھے کہاں جانا، اللہ نے ایک دفعہ ہمیں راستے پہ ڈال دی ہے، اب اس سے تو میں کدھر جاؤں. تو انہوں نے قرآن سے نکال لیا. اور وہ کیا چیز نکالی پوائنٹ جو آج ہمیں سوچنی چاہیے اس بارے میں کہ ہم کس پوزیشن میں. انہوں نے یہ پوائنٹ نکال دیا قرآن سے کہ بھائیو، سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس جو موجود ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سے سنیں، سب سے قیمتی چیز جس کے لیے کوئی بھی کوئی بہانے نہیں مار سکتا، کوئی بہانے نہیں مار سکتا. میں عالم نہیں ہوں جی، میں کیا کروں، میں تو حافظ نہیں ہوں جی، میں کیسے اللہ کو پاؤں، میں تو قاری نہیں ہوں، میں کیسے پاؤں. ظاہر ہے ہر آدمی میں مختلف استعداد دی اللہ تعالیٰ نے. ایک عالم جو تو اللہ کو علم کی وجہ سے پا جائے گا، اگر اپنے علم پر وہ صداقت رکھی اور اس نے علم پر عمل کیا تو ہائی درجات تک پہنچ گیا. میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تو عالم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں علم کی استعداد نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہیں. حافظ تو ماشاءاللہ جو باعمل حافظ ہوں گے، باعمل حافظ، وہ تو جنت کے پڑھتے جائیں گے قرآن اور درجوں بڑھتے چلے جائیں گے، لوگوں بخشواتے چلے جائیں گے. باعمل حافظ نہیں، باعمل کی بات، باعمل عامل عالم، باعمل حافظ. وہ تو اپنے ہم میں تو استعداد نہیں ہے، ہم نہیں بن سکے حافظ، ہماری استعداد نہیں تھی، اللہ نے ہم نہیں بن سکے. جن میں استعداد ہوتی ہے وہ تو قرآن پکڑتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہر آدمی شوق ہوتے ہیں میرا بچہ حافظ ہو، میرا بچہ، شوق تو رکھتے ہیں نا. بعض بچے نہیں ہوتے ہیں تو مار دھاڑ نہ کریں ان کے ساتھ، راستے بند نہیں ہیں. اگر آپ کی نیتی یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے تو زبردستی نہ کریں، اور راستہ اللہ نے رکھا ہوگا اس کے لیے، اس ٹیسٹ اس راستے زبردستی مار کی. یہ دنیا ہے، یہ وہ اس کا تعلق ہے، یہ ہمارا نفس ہے. بس یہ کہیں گے اس کا بیٹا حافظ ہو گیا، ماشاء اللہ بڑا آپ کا بیٹا. اپنی تعریف کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ نقطے بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا شوق نہیں ہے میں میرا بیٹا حافظ ہو جائے، نہیں، تاکہ لوگ کہیں گے اے جی اے دیکھو میرا پتر جی حافظ ہو گیا، اے جی. بس لوگوں میں چاچا رہے وہ جلانے کے نہیں، لوگ اچھا خاص جلاتے بھی لوگ ہے نا، رشتے داروں ہوتے ہیں نا پوائنٹ مارتے ہیں، اے جی پتر میرا حافظ جی. اس کے بیچارے کے بچے نہیں ہیں، وہ شیطان ہے، تو وہ تو منہ نیچے لٹکائے گا، بڑا خوش ہوگا. ایسا حافظ کچھ کام کر سکتا ہے مجھے بتائیں، وہ اپنے نفس کے لیے. تو اللہ نے استعداد رکھی ہر انسان پر. ایک عالم بننا چاہتا ہے، گیا الحمدللہ علم سیکھی استعداد ہوگی. اب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک راستہ کھولا ہے، اگر اللہ کو قریب لانا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو راستہ دے دیا ہے. اب وہ اس پہ علم پہ عمل شروع کر دے گا، اللہ کا قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ پا لے گا. قیامت میں اس کا مثال ہی نہیں ہوگی. عالم بن کے چور بھی ہو جائے، جھوٹ بھی بولے، نمازیں نہ پڑھے، علم کے خلاف چلے، بھائی اس تو راستہ اپنا خود بند کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اب عالم نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی راستہ نہیں دیا ہوا. ہزاروں لوگ جو عالم نہیں ہیں تو ان میں استطاعت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. دروازے بند نہیں ہیں. ہر اولیاء اللہ کو عالم، ہر اولیاء اللہ کو حافظ ہوتا ہے، لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں ان کو تو بڑے اونچے مقام دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. رشک کری کہ ساری دنیا کے اللہ کے ولی ہیں، یہ دنیا کو پہچانتا نہیں تھا. ابراہیم بن ادم کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ تو سبحان اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے. میں فقیر نہیں تھا، میں بادشاہ تھا. سبحان اللہ، برق کے بادشاہ تھے وہ. لیکن فرماتے تھے کیا پیارا فکر. اچھا لطف اس میں آتا ہے کہ جب انسان امیر ہو پھر فقیری کی طرف آئے. سبحان اللہ، وہ بڑا لطف آتا ہے اس معاملے میں.
سب کچھ چھوڑ کے جب اللہ کی طرف نکلتے ہیں نا آدمی، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے میں بادشاہ تھا بلق کا، بادشاہ چھوڑ کے میں درویشی اختیار کی اور ٹھنڈا سانس لے کہتے تھے کہ سودا بہت سستا رہا. نہیں سمجھ میں نکل ہوتے بھائی، راستہ جو تھا بہت سستا تھا. پھر آگے جملہ کہتے تھے کہ جس وقت مجھے واردات رحمت الہی ہوتی ہے مجھ پہ غیب اللہ والوں پہ، پھر وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمتوں کی وارداتیں ہوتی ہیں. کبھی کسی وقت ان کا ایک ادنا اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ والے. جیسے میں نے حضرت صاحب کو ٹائم دیکھ لیا تھا، وہ ان کا ظہر کے وقت ہوتا تھا، عجیب جلال میں ہوتے تھے حضرت صاحب، بارش ہوتی تھی ان پر رحمتوں کے لیے. واردات الہی کہتے ہیں اس کو، جو اولیاء اللہ پہ ہوتی ہے. یہ مجلس ہماری درویشوں اور فقیروں والی، اس لیے میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو آئے ہم ساری اسی قسم کے ہیں نا، تو اس لیے میں اللہ کی ولیوں کی بات آپ سے کروں. تو کہتے جس وقت مجھ پہ واردات الہی ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم وزن فرماتے تھے جس وقت یہ واردات تم چاہتے ہیں، اگر ایک بادشاہ نہیں، زمانے کے جتنے بادشاہ بھی ہیں، اس واردات کی، اس غیبی جو اللہ کی رحمتیں مجھ پہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں، اس کی رحمت کی ایک چھینٹ کا بھی مزہ ان کو پڑ جائے تو سلطنتوں کو ختم کرتے ہیں، اپنے بول جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں. یہ ایسی لذت ہے اللہ کے ساتھ. دیکھیں سٹارٹ میں جب انسان اللہ کو چلتا ہے تو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب ملتا ہے اللہ تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ہم لوگ ذرا کمزور پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، 4 دن چلیں گے، 5 دن چلیں گے، ہفتہ چلیں گے، ہفتہ نہیں ہو سکتا، اتنے ہی بیٹھے رہیے جی، بڑا مشکل ہے. شیطان پھر انسان کو پیچھے لے جاتا ہے. ہمت نہ ہارو دوستو، جو میں آج بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز سب سے قیمتی ہے. اللہ کے ولی، ہاں اللہ کا ولی بنتا، دیکھیں بتا رہا ہوں آپ کہ راستے تو سب ہیں، کوئی کسی وجہ سے اونچا ہوا، کوئی کسی وجہ سے اونچا، لیکن یہ جو راستہ بتایا ہے یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. اس کے بغیر اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے بغیر تو کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. یہ راستہ، یہ عمل تو کرنا ہی پڑے گا انسان کو. یہ کامن ہے ہر اللہ کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جس میں یہ عمل ہوگا، اور جس نے اللہ کا ولی بننا ہو یہ عمل کیا ہوگا اس نے، نہ نہیں جا سکتا اس تک. اتنا لازم ہے یہ عمل، جس کے ساتھ اس کو، اس میں تو کسی قسم کی استعداد موجود نہیں، لیکن اس نے یہ عمل کر رہا ہے، وہ ہائی کلاس ولی بنے گا، بچا جائے گا. لازم ہے کہ عمل کرنا. میری باتیں آسان ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا عمل ہے جو کرے آپ وہ سب کر سکتے ہیں، ایوری باڈی بالکل کھلا رکھا اللہ پاک. والعصر، جس کو قرآن نے کہا ہے، سبحان اللہ، ایک جملے میں بیان کر دیا خزانہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھیں کیسے کیسے راز تلاش کرتے ہیں، پکڑ لیا انہوں نے، یہ ہے راستہ اصل اللہ کو پانے کا. مختلف تفاسیر کی ہیں، لیکن یہ تفسیر میں بتا رہا ہوں آپ کو، بزرگان دین کرتے ہیں اس پر. تفسیر نہیں پتہ، مطلب جو فرماتے ہیں بزرگان دین، اللہ والوں کی باتیں کرتا ہوں نا میں تو. میرے پاس تو خوشی بھی فقیر جو تم بیٹھے ہیں تو وہاں سے سن کے آپ کو بتا رہے ہیں باتیں ساری. والعصر، اللہ نے اعلان فرمایا کہ انسان سب سے بڑی قیمتی سرمایہ جو تجھے دیا گیا ہے، سب سے بڑی جو تجھے دولت دی گئی ہے، کہ تمہیں انویسٹ کرنی ہے میری محبت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ تجھے جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وقت. اصل کہتے ہیں نا وقت کو، نہیں مسلم کہتے ہیں اصلی اللہ نے قسم کھائی اس وقت کی. تو اس کو اب اندازہ لگانا، جس کی قسم اللہ کھا رہا ہو تو وقت کتنی بڑی دولت ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو
وہ جو سمجھ گئے کہ اس میں ہے راز سارا وقت کا، اللہ ملے گا تو پھر اسی وقت اسی دولت سے ملے گا. اللہ جو قسم کھا رہے وقت. اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ان انسان لفی خسر. کہاں وقت اور کہاں خسارہ، ان دونوں کو کیسے ملا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بولے سبحان اللہ. تناسب نظر نہیں آ رہا نا. دیکھیں ادھر وقت کی بات کرنے تعالیٰ، ادھر سے اللہ کا انسان خسارے میں، نقصان میں. خسارہ سمجھتے ہیں نا، نقصان. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی ٹریڈ کی ہے، تجارت کر رہے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خسارہ ہوگا اور ایک نفع ہوگا. بغیر ٹریڈ کے تو خسارہ نہیں ہو سکتا نا. آپ نے دکان کی ہے، اس میں دکان کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے کوئی آپ انویسٹ کریں گے چیز نہیں کرتے؟ کریں گے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آپ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے اتنے 1000 پاؤنڈ آپ نے دے دیے، ٹھیک، انویسٹ کر دیا آپ نے، بس کتنا میں اتنا 1000 پاؤنڈ ہم نے اس میں انویسٹ کر دیا ہے. اب کیا ہے رزلٹ، کیا چاہتے ہیں آپ کہ خسارہ نہ ہو، پروفٹ ہو. بولے سبحان اللہ. نقصان والی بات پسند ہی نہیں ہمیں. پسند کیا ہے یار منافع ہو. آپ دیکھیں سال کے بعد کتنا منافع آتا ہے. یہ کمپنی بڑی زبردست ہے، ہمیں اچھا منافع ملے گا، ہم نے اس میں انویسٹ کر دیا ہے پیسہ. ٹھیک ہے نا، آپ نے انویسٹ کر دیا اس کمپنی نے کیا کام کیا؟ پیسہ آپ کا لے کے فضولیات میں لگا دیا. پروڈکٹ سے غلط رکھے، اس نے محنت نہیں کی آپ کے پیسے کے ساتھ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے آخر ہوا کیا؟ جب اس نے کوئی نہ پروڈکٹس رکھے، نہ اس پہ اچھی طرح اس پہ کام کیا، وقت کو ضائع کیا، تو مجھے بتائیں اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خسارہ، نقصان ہو گیا. تو وہ کمپنی جاتی کر دی، پیسہ سارا ہمارا ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، بچے ہی کچھ نہیں، تباہی ہوگی نا ساری، لوٹ گیا پیسہ، ختم ہو گیا سارا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ خسارہ کیسے لے کے والعصر. سبحان اللہ. یہ سب سے قیمتی جو انویسٹمنٹ تمہیں دی ہے انسان، کیا چیز دی ہے؟ وقت دیا ہے. کاش میں سمجھا سکوں آپ کی بات. کیا دیا ہے؟ وقت دیا ہے. ان الانسان لفی خسر. اگر انسان نے اس وقت کو استعمال نہیں کیا صحیح طریقے سے، سبحان اللہ، جو انویسٹ تمہیں دی گئی ہے، اگر تم نے اس کو پروفٹ صحیح طریقے سے تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس وقت کو تم نے لاجانی باتوں میں صرف کر دیا، فضول چیزوں میں خرچ کر دیا، جیسے اس نے پروڈکٹس نہیں رکھے تھے، ضائع کر دیا نا انویسٹمنٹ. تو فرمایا جو انویسٹمنٹ تمہیں دی گئی ہے وقت کی، لاجانی باتوں میں، فضول باتوں میں، گپوں میں، گناہوں میں، نادانیوں میں، لہو لحام میں، جو آج کل ہے، کیا ضائع کر رہے ہیں؟ کون سی دولت ضائع کر رہے ہیں؟ جو انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ ضائع ہوگی تو ختم سب کچھ. محدود انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے ہزاروں نے لگائے، اللہ نے ایک محدود 60 سال میں دیے ہیں. یہ ہماری دولت ہے، اس دولت ہی سے ہم نے جنت خریدنی ہے، اسی دولت سے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اسی دولت سے ہمارے سارے مقامات ہیں. سبحان اللہ. اور اتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے قسم کھا کہ اس سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ تمہیں دی گئی ہے، اتنی بڑی دی گئی ہے کہ میرے قریب تم اس سے آ جاؤ گے، میری محبت میں سے آ جاؤ گے. اگر تم اس کو ضائع کر دیا تو تم تو بالکل خسارے. اب کیا ہے؟ ان انسان خود بالکل برباد ہو گیا انسان، اس کے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں. جب آئے گا 60 سال 70 کے پاس، کیا حشر کے میدان میں وہ تو بالکل سیدھا جہنم میں، اس کے پاس ہے ہی نہیں، انویسٹری کچھ نہیں ہے اس پیسہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے پروفٹ کمانے کے لیے، کدھر جو اصل پروفٹ ہمارا کدھر ہے؟ دائمی. ہم اسے کیا ہم اسے کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ غلط پروڈکٹس پہ کر دیتے ہیں. اتنے مکان بناؤ، یعنی ہم وہ چیزیں اتنی بڑی قیمتی چیز کو اس پہ خرچ کر رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
بولے سبحان اللہ. سمجھا رہی بات؟ یعنی یہ جو وقت میں نے دیا اس وقت میں کیا کروں گا؟ پیسہ کماؤں گا، پیسے مکان لوں گا، مکان سے گاڑی لوں گا، 2-3 چیزیں لوں گا. ہونا ہی چاہیے تھا یہ وقت انویسٹ میں کرتا کدھر؟ اس دائمی مکانات کے لیے جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے. دیکھیے کتنا فرق. تو تبھی اللہ نے کہا کہ بیشک انسان خسارے میں وہ جس وقت کو ضائع کر رہا ہے. یہ وقت تو گیا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہ گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں. سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں. ایک وقت چلا گیا وہ نہیں آ سکتا. یاد رکھیں وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہر چیز کی قضا ہے لیکن صحبت شیخ کی کوئی قضا نہیں ہے. جو آج بیٹھے ہیں آپ کسی شیخ کی صحبت میں، یہ جو وقت ہے اس کے جو انوارات ہیں، اس کی جو تجلیات ہیں، کل نہیں ملیں گی آپ کو. صحبت میں تو آپ آ جائیں گے لیکن جو آج آپ نے چیز ضائع کی وہ کل چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے اللہ نے رکھی تھی وہ تجلی، اس وقت کے لیے وہ رحمت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. جیسے آج کی جمعرات میں ہم آئے ہیں، آج کی جو تجلیات ہیں، آج کی جو رحمت ہیں، آج کی جو نظر کرم ہے، آج کو ہمیں ملے گا، وہ کل نہیں مل سکتا ہمیں. اگر ہم کہیں گے جی کل جائیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے تو پھر بولیں نہ وہ کل کی باتیں ختم ہو گئی. ذرا سمجھیں ہم کس لیے پیدا کیے. یہ بڑا ہماری زندگی بڑی ڈیلیکیٹ، بڑی نازک زندگی. یہ نہیں آؤ پیسہ کماؤ، بچے کر دو، پیدا کرو، کان لگ جائے پھر مر جاؤ. اتنی سستی زندگی سمجھیے اس کو. ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم اس دنیا کے اندر آئے ہوئے. اتنے بڑے بڑے مقامات جب دکھائے جائیں گے حشر میں اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے، وہ اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ ایک وقت بھی ضائع نہیں کرتے تھے. ایک عجیب بات، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں، کوئی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. ہاں اور کہاں وہ دوں ایک بادشاہ، اس کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ تو فقیر تھا لیکن صحبت میں جاتا تھا بہت. ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھتا اور ابو حنیفہ اتنی محبت فرماتے تھے اسے کہ جب آتے کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدہ سیدہ، اس کو سید کہہ کے بلاتے تھے کہ سردار ادھر آئے ادھر آئے. پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ حضرت یہ تو فقیر آدمی ہے، آپ سید کہتے ہیں، وہ اب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سردار بنا لیا آپ نے. انہوں نے ایک جملہ کیا بڑا زبردست، کہتے ہیں ہم فقیر ضرور ہیں، ہمارے پاس علم ضرور ہے، لیکن اس آدمی کی ایک چیز جو اس کے اندر بڑی زبردست ہے جس میں اٹھتا ہوں وہ کیا کہ یہ وقت کو کبھی اس نے ضائع نہیں کیا، ہر وقت مشغول رہتا ہے شغل ذکر کے اندر، اور ہم کبھی کبھی ضرور ہو جاتے ہیں. مزہ کیا کتنے بڑا نقطہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ کامیاب انسان کتنا بڑا ہو لیکن کامیاب کسی پہ ہوگا جس نے وقت کو یوز کر لیا ہوگا، جس نے انویسٹمنٹ جو اللہ نے دی ہے نا، ایک سیکنڈ، یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے. یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دولت دی ہے کہ 1 منٹ کی، 1 منٹ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ اس منٹ میں آپ نے اگر 10 دفعہ دل کی طرف توجہ کی تو 10 دفعہ دل کر اللہ اللہ دھڑکے گا نا تو آپ کی زمین آسمان نور نور ہو جائے گی. اس انویسٹمنٹ نہیں ہے، انسان کوئی فضول چیز ہے. احسن تقویم، اس لیے احسن تقویم نہیں ہے کہ بیل گا نہیں سکتا، ہم گا سکتے ہیں، ہم نغمے سن سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، ہم فلاں یہ یاد کر سکتے ہیں. بیل ایجاد نہیں کر سکتا، بھینس ایجاد نہیں کر سکتی، اس میں احسن تقویم نہیں 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 نہیں. سبحان اللہ. انسان کے اندر وہ خزانہ اللہ نے رکھا ہے کہ سب سے قیمتی چیز اس کو دے دی ہے، وقت. اب یہ وقت بچہ پیدا کرنے تھوڑی کی دیا ہے ہمیں نہیں، یہ وقت دیا ہے کس لیے کہ قرب الہی حاصل کر، اس ایک سانس سے تو میرے قریب آ جا. ہے یا نہیں؟ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو سمجھ رہے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ، اچھی جماعت ہے ہماری، ماشاء اللہ، دونوں کو لگ جاتی. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات پوچھانا. بس جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. تو اصل چیز یہ بتائی واللہ سے انسان سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. دولت عظیم جو سب سے بڑی دی گئی انسان، کیوں؟ اس کو انویسٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اب کیا ہے کہ انویسٹمنٹ تو کی ہے، اب اس کو تم صحیح انویسٹمنٹ استعمال کرو.
آپ کسی کمپنی میں پیسہ دیتے ہیں، آپ وہاں صرف یہی کہیں گے ہمارے پیسے کو لگا دے، لگائے گا تو اپنی مرضی سے، وہ نقصان کا خطرہ ہوگا، لیکن قربان جاؤں سبحان اللہ، عجیب دیکھیں تفسیر آ رہی ہے اس پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف وقت ہی نہیں دیا، انویسٹمنٹ ہی نہیں دی، بلکہ اللہ نے پروڈکٹس بھی بتا دیا ہمیں، الا الذین آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، 4 پروڈکٹس بتا دیے کہ تو نے اپنے اس انویسٹمنٹ کو ان 4 چیزوں میں خرچ کرنا ہے، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، یہ 4 پروڈکٹس ہیں جس کو استعمال کرنے ہیں اپنے، نہیں سمجھے بات؟ کہ بھائی یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ہے مین پروڈکٹ، اگر تو نے اس میں انویسٹمنٹ لگائی نا، اپنے خرچ کیا تو بہت زیادہ پروفٹ تجھے ملے گا۔ 4 چیزیں، ایمان، بڑی چیز کہ جو ایمان تیرے پاس آ گیا ہے نا، اب تجھے سارا وقت جو لگانا ہے اس انویسٹمنٹ لگانا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تجھے، وہ اعمال تلاش کر جس سے تو کوئی بھی تیری ایمان کو خراب نہ کر سکے، اور تو تیری ایمان باحفاظت تو آخر تک کلمہ پڑھتا ہوئے اللہ کے نزدیک پہنچ جائے۔ یہ انویسٹمنٹ، یہ کام ہے ہمارا، بولے سبحان اللہ۔ دوسرا کیا کام بتایا؟ عمل اور صالحات، عمل ہی نہیں کہا نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، نہیں، عمل نہیں کہا، بلکہ عمل صالحات، کیا تو نے عمل پہلے عمل کرنا ہے، اگر تو عمل نہیں کرا تو عمل کرنے کے بعد بھی تیرے پاس اس وقت جو میں تجھے دیا ہے اس پہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنے عمل کو صالحہ بنانا ہے تو نے، سبحان اللہ۔ عمل خالی نہیں ہوتا، عمل وہ کون سا ہوگا؟ جو صالحہ ہوگا۔ صالحہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ پسند کرے، یہ نماز مجھے پسند آ گئی، یہ روزہ مجھے پسند آ گیا، یہ قرآن کی تلاوت مجھے پسند آ گئی، اس کو کہتے ہیں عمل صالحہ۔ تو کتنا یہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے وقت کو، یہاں بجائے دوسری طرف انویسٹ کرنے کے عمل صالحہ کی طرف کہ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، ذکر کریں، اللہ کے سامنے میں پیش کرنا ہے، یہاں انویسٹ کرو اس وقت کو۔ تیسرا کیا ہے؟ حق، سبحان اللہ۔ حق سے مراد کیا ہے؟ صحیح دین، نہ جس میں بدعت ہو، نہ ظلمات ہوں، نہ خرافات ہوں، نہ کوئی غیر عقیدے ہوں، نہ غیر مذاہب کی پرچار ہو، نہ اس میں ذرا بھی کسی کا مکسر ہو، کیا پیور اور پیور، کیسا؟ اتباع سنت و دین ہو، سبحان اللہ۔ یہ نہیں اوپر سے کچھ، نیچے سے کچھ، ادھر سے کچھ، مسجد میں کچھ، مسجد سے باہر اور ڈریسز کا، نہیں نہیں، چلتے پھرتے رہتے اٹھتے بالکل کیا ہے؟ ایک ہی رنگ ہو، سنت رسول ہو، حق یعنی حق دین ہو تمہارے پاس۔ وقت کو یہاں استعمال کرو، حق بناؤ اپنے دین کو، انویسٹ کرو اس کو، ایگزیکٹلی شریعت پہ چلنے پہ اپنا وقت لگاؤ، نہیں چل رہے تو اس پہ محنت کی جو ذرائع بتائیں اس چیز کو حاصل کرنے کی، اس پہ محنت کرو، ان چیزوں کو حاصل کرنے پر محنت کرو اس وقت کے ساتھ، تو تمہارا وقت اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ جنت میں تمہیں یہ مقامات مل جائیں گے۔ حق کے بعد کس کا ذکر فرمایا؟ صبر، سبحان اللہ، کہ اس راستے کے اندر جتنی دشواریاں اور مصیبتیں ہیں تمہیں حق پہ جمنے کی، سچے دین پہ چلنے کی، حق راستے پہ چلنے پہ جتنے بھی ہے، اس میں کیا ہو؟ واویلا نہ ہو، بلکہ کیا؟ برداشت کرتے چلے جاؤ، راستہ نہ چھوڑنا کبھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اب وقت کو انویسٹ کرنے کا اللہ نے پروڈکٹ بھی دے دیا ہمیں، یہاں خرچ کرو نا وقت کو، یہاں کہاں خرچ کر رہے ہو؟ ٹی وی لے کے بیٹھ گئے جناب، ٹیلی فون اس میں دیکھنے شروع کر دیے پروگرام، ادھر کے تو اس سے گپے مارنے شروع کر دی، ہاں ادھر اس طرح کی حال ہے، ادھر کے تو اس کو فون کر دیا، ادھر کر دیا، دکانیں بڑھا لی، کاروبار بڑھا لی، کہتے یہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزوں پہ اپنے وقت کو لگاؤ، جب یہ 4 چیزوں میں وقت کو لگاؤ گے یہ تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گا اور لیہ بن جاؤ گے۔ تو جو بھی ولی بنتا ہے، یاد رکھیں، جو بھی ولی بنا ہے وہ اس راستے سے بنا، اس نے اپنے وقت کو کیچ کر لیا، پھر اس نے کہیں اپنے وقت کو ضائع، وقت کیسے ضائع کروں میں؟ اس لیے ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ایسے بیٹھ جاؤ ہاتھ بڑھو کہ میں نہیں، کوئی وقت بھی ضائع نہ ہونا چاہیے، کوئی وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تب جا کے اللہ کا راستہ ملتا ہے انسان کو، اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایک گپی شپی والی چیزیں نہیں چلتی بھائی،
اس میں تو ایک راستے کو تلاش کرنے کا جو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے انسان کو چلنا پڑتا ہے. ہم تو گھنٹوں گھنٹوں طے کر دیں, بہت سو گئے, چلے گئے, کھڑے گئے, کھا گئے, بیٹھ گئے, اچھا تو بالکل ہے فارغ ہے, کوئی تو حساب ہی نہیں کرتا, کیا دیکھتا ہی نہیں, اور کچھ کہتا ہے کہ چلو عمل کی اللہ نے توفیق دے دی, اس پہ اکتفا کر لیتا ہے. جی نماز پڑھتا دیا اور باقی ہم نے کیا کرنا, قرآن کی تلاوت کر لی, باقی ہم نے اور کیا کرنا. جی ہم میں سے ہو تو ہے, رمضان ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا, یہ تو معاملہ ہے. کیا نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گیا آدمی؟ نہیں, نماز کے تو حکم ہے ایک سیکنڈ بھی فارغ نہ ہو. نماز کے بعد یہ نہیں فراغت مل گئی ہمیں اور ہمیں پھر اللہ کی طرف جانے کے راستے بس ختم ہو گئے, ہم نے بس کافی کر لیا. تو اور چیز بتا رہے ہیں اللہ کے نبی, کیا بتا رہے ہیں؟ اتنی بڑی حدیث ہے. سناتے جنت میں, اگر جنت میں پہنچ بھی گئے نا آدمی, جب جنت میں جنتی پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں بھی وہ افسوس کر رہے ہوں گے. وہ بھی کس چیز کا افسوس ہے؟ کیا بات ہے, یا تو سب کچھ مل گیا تو اب یہ کیسا افسوس ہے؟ تو کہیں گے افسوس ہمیں اس چیز کا ہے کہ کاش جو وقت ہمارا, سیکنڈ ہمارا بغیر ذکر کے گزرا, تو اگر ہمیں پتا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے انعامات تو وہ ایک سیکنڈ بھی ہم ضائع نہ کرتے اپنا. اس وقت کے لیے جو ہمارے 2-3 منٹ تھے, ہم اللہ کے ذکر سے اندر چلے جاتے تھے, اس پہ پچھتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہم نے اپنا سرمایہ ضائع کر دیا. دیکھیں ذرا کتنی قیمتی چیز ہے. اب دیکھیں ہماری زندگی ایسی تو کام نہیں چلے گا بھائیو. یہ تو اتنی بیکار زندگی گزر رہی ہے نا ہماری. آپ دیکھیں, میں نے یہ حدیث سوچا تو واقعی بھائی میں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں معاملہ, کیا ملے گا؟ محاسبہ. ابھی ہم الحمدللہ شیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک سسٹم جو میں نے جاری کیا, اب دیکھیں کتنا پتہ لگ گیا. جیسے ہی آپ کوئی آدمی یا کوئی اس دن کڑک مارتا ہے نا, نہیں کرتا, فوراً لکھاتا ہے یو لوز ون ڈے, ختم, ایک دن تو ضائع ہو گیا. سبحان اللہ. یہ احساس دلانے کے لیے کیا ہے, یہ احساس دلانے کے لیے کہ اپنا تجزیہ کریں. آپ ایک دن آپ نے شیٹ کو فل نہیں کیا, ٹھک لگ گیا تھا, تم نے وقت ضائع کیا. تو جو اتنے 3 اور اتنے گھنٹے اور زندگی ہم ضائع کی ہے, تو وہاں کتنے بڑے کانٹے لگ رہے ہوں گے ہمارے جب وہاں جائیں گے کہ تو یہ ضائع کیا, یہ ضائع کیا. بندر کون سی جنت, کیسا حساب, کس جا بیٹھ گیا کوٹری کے اندر. میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا, اس کا انتقال ہو گیا. مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, سب ٹھیک دیکھتا تھا. اس کے رشتے دار بھی یہاں بیٹھے لیکن میں اس کو بتاؤں گا نہیں. تو اس کا انتقال ہو گیا. تو میرے سامنے دعا بہت تھی, مجھے خواب میں نظر آ گیا. 2 دن میں چور دیکھیں تو جس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا کونسل ہاؤس, سبحان اللہ, جنت میں ایسے ہاؤس بھی ہو گئی کیا؟ تو میں کونسل ہاؤس میں دھوپ سی نکل لی اور ٹیک لگائے نا, اس کے ساتھ بیٹھا, چھوٹا سا مکان ہے, ایک کمرہ ہے. تو میں پایا کہ نام لیا اسلام کہ میں آپ یہاں, جس طرح وہ مسجد کے ساتھ تھا, ہر حساب کتاب تھا اس کا. کہتے جی ہاں بس یہ کمرہ ملا ہے, ہم تو یہاں ہے. تو خیر 2 باتیں پھر اور دوسری. اب پتہ چلا کہ ان چھوٹی چیزوں سے تھوڑی کام بن جاتا ہے کہ تم تھوڑی دیر نماز کے لیے بیٹھے ہو یا تھوڑا تلاوت تم قرآن کر رہے ہو. نہیں, وہاں تو اگر کوئی چیز ہوا تو انویسٹمنٹ کرنا, ایک سیکنڈ کرنا پڑے گا آپ کو خرچ اللہ کے لیے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر سانس کے ساتھ ذکر رکھا ہے. کیوں کہا اللہ نے بس کلا کثیر لکم تفلحون, کس لیے کہا ہے؟ اس لیے تو کہا ہے کہ ذکر آپ کو غافل نہیں ہونے دیتا. ابو حنیفہ نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ فرق یہی ہے کہ ذاکر شاکر آدمی اس کا تو دل کبھی غافل ہوتا ہی نہیں. ہم کبھی فقی آدمی تو ہمارا حال ہو جاتا ہے, کبھی دنیا کے تو چلے جاتے ہیں. ایسے بڑا مقام ہے. تو یہ کو
انویسٹ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز انسان کو رکھی اس دنیا کے اندر، ہم اس وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکیں. کیا چیز ہے وہ؟ ذکر اللہ ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے یوز کرنے کے لیے. ہر چیز خرید سکتے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا تھا، نبی ہم سے معراج کیا کہ اپنی امت کو پیغام دینا، جنت چٹیل میدان ہے، جو کچھ بنانا ہے بنا لو، وہاں بنا سکتے ہو تم. سبحان اللہ. کتنی سبحان اللہ، کتنی دیر لگی بھائی؟ تو دیر لگی، درخت لگ گیا. سبحان اللہ، درخت لگ گیا جو ہم نے جانا. لیکن مجھے بتا کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا؟ کتنے لوگ نوٹ گینے؟ سب ہے. نوٹ گینے سے منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. مسئلہ یہ ہے کہ تو آخرت کی انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہو جہاں تم نے جانا ہے. یہ تو نہیں تھوڑے سا ذکر کر لیے تو ہم بس انویسٹمنٹ ہوگی ہماری. جتنے زندگی دی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجموعہ سانس کا نام زندگی ہے. یہ نئی ڈیفینیشن دے رہا ہوں آپ کو. مجموعہ سانس، ایک اللہ نے ایک ڈال دے، اس میں 500 سانس کا مجموعہ، وہ زندگی بن گئی آپ کی. وہ ہر سانس کا حساب. سبحان اللہ. ہر سانس یہاں رک نہیں رہا. ہر سانس اوپر جاتا ہے، اوپر سے اجازت لیتا ہے کہ میں نیچے جاؤں، پھر ادھر سے اجازت ملتی جا، پھر وہ نیچے آتا ہے. یہ تانا بانا چل رہا ہے اس طرح. آپ کی اپنی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مکھی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ اس کو وہی کرتا ہوں. شہد کی مکھی بھی وہی آتی ہے. قرآن پڑھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی بھی وہی کر رہے اللہ تعالیٰ. مکھی کو وہی کے بھی تو کئی درجے ہیں نا. ہلکا بھی جو وہی ہو جاتی. وہ شہد کی مکھی بھی وہی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ میں وہی کرتا ہوں. کیا نکل جائیں اچھا باغ. پھر اس وہی کو لے کے چلتی ہے، پہاڑوں میں جا رہی ہے، کوئی دور فاصلے پہ چلی جاتی ہے. جہاں اس کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. وہاں جا کے پہاڑ پہ کسی جگہ جائے گی، پھولوں پہ جائے گی، بٹھا دی اس کو، مکھی کو. اب اس مکھی کے اندر دیکھیں اللہ نے کیا طاقت پیدا کی ہے. وہ جا کے بیٹھ گئی کسی پھول پر. پھول پہ بیٹھی ہے نا، ہمیں کیا پتہ. وہاں سسٹم چل پڑا، اللہ پوری مشین چل پڑی. کیا مشین ہوگی جو اس کو ڈرا کر رہی ہے اس کی خوشبو کو اندر. آپ اندازہ لگائیں اتنی سی مکھی ہے. یہ تو شہد کا کاروبار کرتے ہیں، کو پتا ہوگا. مکھی کا پتہ نہ اپنا نہیں پتا ہے. دیکھ اس کا رس تو چوس رہے ہیں، لیکن یہ پتا رس آ کہاں سے رہا، بن کیسے رہا ہے. کیونکہ اس نے وقت کو استعمال کیا ہے. اس نے جو اپنے وقت کو استعمال کیا، جو مشین اللہ نے اس کو دی تھی اس مشین کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی مٹھاس پیدا کر دی وہ شہد بنا دیا. تو آج تجھے جو اللہ نے سانس دی ہے تو اس میں استعمال کرے گا، ہر سانس اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ پوری جنت تیری بن جائے گی. تو جاتی ہے وہ کیا سسٹم، کچھ پتہ نہیں کس چوس لیتی ہے سارے. کوئی ایسی مشین بنا کے دکھا دیں پھول سے ایسے چوس لی، چلو یہ بھی ہو گیا، چوس لی، ہو گئی کوئی مشین بن گئی. لیکن کمال دیکھیں، جہاں اس کو وہی کی تھی اب وہ اٹھتی آتی اسی جگہ پہ، بھولتا نہیں ہے وہ اپنے میرا چھتا کہاں تھا. شان دیکھ اس مکھی کی. کون ہے بنانے والا؟ رب کریم ہے. سبحان اللہ. کیسی کیسی نشانیں دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. سامنے آیات نا، پھر آفاق فی انفسکم. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے اندر اپنی نشانی کو پھیلایا. پکڑ تیرے اندر بھی نشانی ہے. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، یہ تیرے اندر خزانے میں نے بڑھ دیے ہیں. حتی تب یقین، تب اس میں ڈوبے گا تو تو بھی میرے یقین تک پہنچ سکے گا. قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا کہ باہر دیے مکھیوں کو میں نے بنا دیا تمہاری نشانیاں، اور انسان تو بڑی اونچی چیز ہے. تیرے اندر میں نے خزانہ پیدا کر دیا لطائف کے ساتھ. ان لطائف میں ڈوب جا کسی شیخ کے پاس، نقشبندی وہاں چلا جا، تجھے فنا کر دے گا اندر. پھر تجھے حتی تبین حق، پھر تیرے آگے حق کھلنا شروع ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حق کھلتا ہے ذکر کے ساتھ. تو مکھی آئی دوبارہ آ گئی. اب دیکھیں کہاں مکھی کیا ہے، لے کے آئی رس وہاں سے اندر گیا. اس کے اندر اتنا بڑا پلانٹ لگایا اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کے اندر کہ وہ جو رس تھا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ.
اس کی حیت چینج ہو گئی، اس کا ماہیت چینج ہو گئی، اس کا وجود چینج ہو گیا. اب پتہ نہیں اتنا میٹھا شہد، آپ یہ دیکھ رہے ہیں شہد کی ایک انگلی چاٹیں، چمچہ کھا دے چینی کا، لیکن وہ جو مزہ شہد کی مٹھاس کا چمچے شہد چینی میں نہیں آ سکتا. بولیں سبحان اللہ. کیوں؟ وہ پلانٹ ایسا لگا دیا اللہ نے اس کے اندر، اس کو کنورٹ کر دیا شہد میں، اور پھر شہد میں پلانٹ لگانے کنورٹ کرنے کے بعد، کیونکہ کہتا ہے میں اپنے ایسے تقویم کے لیے یہ بنا رہا ہوں چیز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں کہتا ہے اس کے اندر پھر میں نے کہا بطونیا، میں نے اس کے اندر اتنا شفا، اتنا میں نے اس کے اندر پوری شفا بیماریوں کی اس کے اندر ڈال دی ہے، اس میں ایسی غذائی ڈال دی ہے کہ میرے بندے اس کو کھائیں. اس کو کھانے کے بعد سبحان اللہ، کس لیے کہ کھائیں میرا، اور پھر جو میں ان کو انویسٹ دیا اس پہ میرا کام پورے پروڈکٹس پر. نہیں ہم شہد تو کھاتے ہیں پوری بوتل، اصلی بوتل کدھروں آئے گی پاکستان تو ادھروں آئے گی، پوری بوتلیں کھا جاتے ہیں. لیکن جو انویسٹ کیا کرنی ہم نے چیز اپنی سانسوں کو، اپنی زندگی کو، وہ ہم نہیں کرتے. مکھی اچھی ہے ایک، دیکھیں دے رہی ہے کتنی اونچی چیز دے رہی ہے مکھی، دیکھیں کتنا پروڈکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام دیا ہے کہ ہر سانس جن سے زندگی بنتی ہے، ہر سانس الگ الگ ہے. یہ یاد رکھیں، یہ سانس اللہ کہے گا، یہ سانس سبحان اللہ کہے گا، یہ سانس یہ ذکر کرے گا، یہ سانس، ہر سانس اللہ اپنا چلتا ہے. مگر ہر سانس اجازت لیتا ہے پھر جاتا ہے اوپر نیچے. جس وقت روک لیتا ہے رک جا، اس سے وقت پہ وہ آ جاتے ہیں اسرافیل، کیا نام ان کا، جان نکالنے والے ہیں جی، ہاں ان کے بہت دوست ہیں، ان کے جانتے ہیں، ملک الموت، جلدی پہچان لیا ہم نے. تو وہ آ جائیں گے اور جب سلام کر دیں گے تو کیوں وہ سانس رکا ہے. وہ کیا ہے، ایک بہانہ بنا دیا اللہ موت کا، یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، نہیں کچھ اٹیک پٹیک نہیں ہوا، وہ کیا ہے سانس تیرا روک لیا گیا، تیری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، بس بک ختم، اب پلے کچھ بھی نہیں. کیونکہ سارا وقت ہم گپوں میں لگایا، گانے بجانے میں لگایا، فضولیات میں لگایا، سننے میں لگایا. سننا کوئی کمال نہیں ہے، سننے میں لگایا. سننا کیا انویسٹمنٹ ہوئی آپ؟ سننا تو نشہ ہے، بولنا بھی نشہ ہے، میں بول رہا ہوں ہی نشہ ہو رہا ہے، سننے نشہ ہو رہا ہے. مزہ تو تب ہے کہ گیت کو تھام لے ساکی، سبحان اللہ، کہ جیسے یہ جام تقسیم کیے جا رہے ہیں، جام پی لے کوئی، تب نشہ چڑھتا ہے. بوتلیں دیکھ کے کبھی کسی کو نشہ نہیں ہے، یہ کیا جی فلاں، یہ فلاں برانڈ ہے، فلاں شراب ہے، فلاں شراب ہے، کوئی نشہ آیا نہیں. جس طرح آپ پڑھ کر کے اس کو منہ میں لگائیں گے تو پھر نشہ آنا شروع ہوتا ہے اس کو، پھر زندگی تو بتاؤ یہ شراب ہے، یہ جو اللہ کی محبت کی شراب ہے وہ تو عجیب شراب ہے. جب تک پیئیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. الف اللہ چنبیدی بوٹی دل مشرلائی ہو، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں پاکستان میں، باوش سلطان بہو نام ہے ان کو، اس میں ذات کے فانی تھے. آج بھی ان کو بازار میں جائیں تو ہر طرف اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یعنی جو پرندے ہوتے ہیں نا، چھوٹے پرندے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. سلطان بہو نام ہے ان کا، پہلا شعر ہے ان کی کتاب، الف اللہ چنبیدی بوٹی مرشد دل اصلاحی نفی اسباد دا پانی رلس جہاں پھلنتے آئی. بڑی پیاری بات کی کہ میں تلاش کر رہا تھا اللہ کے بندے کو کہ اللہ سے مجھے ملا دے. تو میں جب پہنچا اپنے مرشد کے پاس تو اس نے ایک ہی دم کام کیا، کیا کہ میرے دل کے اندر اللہ کی اس میں ذات کی بوٹی ڈال دی. پڑھی ہے نا بوٹیاں آپ کہ بوٹی اس نے لگا دی، پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ذات کی بوٹی لگ گئی تو پھر میں نفی اس بات لا الہ الا اللہ کا پانی اس میں ڈالا. جب اس میں پانی ڈالا لے تو پھر بوٹی کا جو ساری شاخیں تھیں میرے جسم کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. انسان یہ جھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ سچے لوگ تھے، آج لوگ تھے، یہ سچے اللہ کے لیے. تو اسے انویسٹ کیا، دیکھیں اپنے سانسوں کو انویسٹ کیا اس نے اللہ کے خاطر. کیا بن گیا؟ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنے سانسوں کو؟ انہیلر لیتے رہتے ہیں بس، ہے نا، انہیلر سمجھتے ہیں سانس نہیں آ رہی انہیلر لے لو. وہ سانس تو جب بند ہوتے ہیں اللہ کے لیے سانس لو. حبس نفس کرو، حبس نفس کریں جب دیکھیں کس طرح کھلتا ہے سانس، آپ کو انہیلر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صحیح بتا رہا ہوں. ایک شخص سے، وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو بتایا کہ میں تو دمے کا مریض ہوں، تو میں اپنا کیا کروں. میں کہا میں تو جب زیادہ دوں گا، مجھے 10 دن کے بعد ملنا. 10 دن میں کہتے ہیں میرے دمے ختم ہو گئے جناب، وہ انہیلر میں نے پھینک دیے سارے.
انویسٹ کر دیا اس نے اپنے سانسوں کو اللہ کی خاطر. لا الہ الا اللہ کی ضرورت پڑی الحمدللہ تمام کیا کرے گا بیچارہ. ہر وجود ہر کائنات کی چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اپنے آپ انویسٹ کر دو جو اس نے چیز دی ہے. وہ پروڈکٹس نے 4 دن ایمان دیا ہے. ایمان کی حفاظت کس سے ہوگی؟ مجھے ایمان کو کس طرح حفاظت کریں گے؟ عمل کا حکم دیا ہے. عمل کے ساتھ صالح بنانے کی کیسے کریں گے؟ اس میں سوچیں. سچا دین کہاں تلاش کریں؟ پیور دین جس میں کوئی ظلمت نہ ہو، کوئی اندھیرا نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو. وہ کیسے ملے گا؟ اس پہ محنت کریں. پھر محنت بس اتنی مشکلات کو ہم برداشت کیسے کریں جو اس دین پہ چلنے سے بعد آئے گی؟ سچا دین تو کہتا ہے سود نہ کھا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا. سچا دین کہتا ہے جھوٹا کام نہ کرنا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری دکان کیسے چلے گی؟ سچا دین کیا غلط سائن نہیں کرنے، غلط سائن نہیں کروں گا تو جی میں پھر وہاں سے پیسے میرے کیسے آئیں گے سوشل سیکورٹی سے؟ 3 کی بجائے 4 بچے دکھاؤں گا، 2 جھوٹے مکان دکھاؤں گا، فلاں دکھاؤں گا تو میرا گزارا ہوگا. یہی ہے نا ہمارا دین. تو رمضان میں سب سے پہلے ہماری سیٹ بک ہوگی جانے کے لیے. سیٹ سب سے پہلے بک ہوگی. میں آج عمرے سے چلا جائے رمضان وہاں گزاروں گا، اعتکاف کروں گا. میرے بھائی سچا دین، حق دین تلاش کریں. کہاں ملے گا؟ ایمان کی حفاظت کہاں ہوگی؟ عمل صالح کہاں ملے گا؟ دین کہاں ملے گا؟ اللہ نے علاج بتایا اس کا کہ انویسٹ کر اپنے آپ کو. کہاں؟ کسی اللہ والے کے پاس چلا جا. زندگی دے دو اس کو اپنی. زندگی دے. کوئی زندگی دی تو اس لیے دی ہے. سبحان اللہ. زندگی دی ہمیں تو اس لیے دی ہے. اللہ خود کہتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے. اللہ سے حبک کا حب یحبک، کہ اللہ تیری محبت ہمیں چاہیے. اللہ سے مانگا. اللہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سے اپنی محبت مانگو. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، تیری محبت چاہیے. کچھ نہیں چاہیے، بس تیری محبت چاہیے. اللہ نے جواب دیا حبک یحبک. میری محبت چاہتے ہو تو میرا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت پاس. یہ سنتے ہوں یہ حدیث ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس جا تو میری محبت تجھے مل جائے گی. تو گارنٹی دے رہا ہے. یہاں انویسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی سانسوں کو وہاں انویسٹ کرو. فنا ہو جاؤ کسی شیخ کے اندر، غم ہو جاؤ اللہ کو پانے کے لیے. صحیح ہے نہیں؟ تو سب سے قیمتی چیز آج کیا ہوئی؟ اپریپ کرتا ہوں ساری چیز کو. کیا کرنا ہے بھائی ہم نے؟ نہیں سمجھے بات؟ پھر لے مجھے سمجھا دوں آپ کو. کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ کہ اب ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا. سمجھا گی نا بات؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ وقت اللہ کی طرف دیا سرمایہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے خزانہ دیا ہے بہت بڑا تمہیں. مجھے خزانہ اس لیے دیا ہے کہ تم مجھے پانے کے لیے اس کو خرچ کرو. دنیا مت خرچ کرنا ہے اس وقت کو. میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کرنا، ورنہ تمہیں ضائع ہو جائے گا خزانہ. خسارے میں آ جاؤ گے. وہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں جو دوسری جگہ اس کو خرچ کر رہے ہیں. اس وقت کو دوسری جگہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ سارے خسارے کے اندر ہیں. اب سمجھ آ گئی بات؟ وقت جو خرچ کرو کس پر؟ اللہ کی محبت کے لیے ہمیں وقت دیا. یہ زندگی جو ہے نا صرف اسی کے لیے دی گئی ہے. کیا ایک سانس بھی جو ہمارا ضائع نہ ہو. یہاں یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کا حق دو، بچوں کا حق دو، سب کے حق دو. کہاں نہیں کہا گیا ہے نا؟ ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی اس کو کیا. ہتھکار اور دل یار ہو. کہ ہاتھ تو کاموں میں رکھو، بیوی بچوں کی خدمت کرو، یہ بھی عبادات میں شامل ہے سارا کچھ، لیکن دل اللہ کی طرف کر دو. اللہ کو تو دل چاہیے. یہ کہا اس نے کہ میرے پاس آؤ تو کچھ نہ لے کے آنا، قلب سلیم لے آنا. وہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں صرف میں ہی بسا ہوا ہوں اور کوئی دوسرا آدمی نہ مانتا. ایسا دل لے کے میرے پاس آ جا، بس سارے اعمال تیرے قبول ہو جائیں گے کھلے دیں. تو اس کے لیے محنت ہے. جس طرح شیخ بتائے اس کے مطابق ذکر کرو، اس کے مطابق مجالس میں بیٹھو. صرف ایک چیز کہ دل ہمارا جو ہر وقت جو ہے نا مصروف رہے. کام پہ تب بھی اللہ کی یاد ہو، دل چلتا ہو، اور ہر وقت یاد رکھو. دل کی طرف دھیان رکھا کرو. یہ پریکٹس ہے. ہر وقت جیسے دل آپ کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کوئی کام کریں بس دل میں دھیان ہو، دل چل رہا ہو آپ کا. اور جب تک اس کو آپ توجہ نہیں دیں گے چلے
آپ کو محسوس نہیں، ہر وقت دل کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ دل میرا اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کی، سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن کام سے منع نہیں کیا جائے، ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، ڈو اٹ. 8-9 گھنٹے جو کرتے ہیں وہ پڑھا بالکل، اور یہ بالکل ہوتا ہے ایسے. ابھی تو اللہ نے دیے سب سسٹم. ایک مکھی شہد بنا سکتی تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتا دل کے اندر کام کرتے ہوئے؟ بولے سبحان اللہ. یہ کیسے ممکن ہے یہ بتائیں؟ اس نے پورا پلان رکھ دیا، تو ہمیں تو پورا انسان بنایا ہے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا دل بھی اللہ کو یاد کرے، ہم ہاتھ سے کام بھی کرتے رہے، بیوی کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، بچوں کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن دل ہمارا اللہ کے ساتھ جڑا رہا ہے. اس کے لیے آپ خود کریں گے تو ہوگا نا کام. آج سے 2 کام کرنے کے، وقت ضائع نہیں کرنا. وقت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دل کو ہر وقت اللہ کی توجہ پہ رکھنا ہے، جس کو پریکٹس کرنی ہے. آنکھ بند نہیں کرنی، جیسے دل اللہ کر رہا ہے. زبان سے اللہ اللہ اللہ، زبان بند، سوچتے دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو خود بخود آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، کام بھی نہیں. سمجھ آئے گی بات؟ اب سمجھیے کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ وقت ضائع نہیں کرنا. جہاں دیکھیں گے یہ فضول وقت ہے میرا، کیا کر رہا ہوں میں، اسی وقت بند کر دیں. استغفار پر گما دیا شیطان نے مجھے. ٹیلی فون پہ ہاتھ گیا، پوچھو کیا رہتے اس وقت ٹیلی فون، کیا تم دیکھنا کیا ہے، پوچھیں اس سے. بیوقوف، تجھے اس لیے زندگی دی ہے، اس کو فون چھوڑ دے. اپنے ہاتھ سے گفتگو کیا کر، اپنے سے بات کیا کر. حضرت شیخ عارفی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے سے گفتگو کیا کریں. جب گناہ کرنے لگا پوچھو یہ کیا کرنے لگا تم، بیوقوف، شرم نہیں آتی تجھے؟ اب تو کیا کرے گا ٹیلی فون کا، کیا دیکھنا تم ٹیلی فون میں؟ بس جی کیا، بس کچھ نہیں دیکھنا تھا. اتنا تیرے پاس وقت ہے، کتنے سانس تیرے گزریں گے ٹیلی فون دیکھتے ہو، سارے کے سارے گناہ عظیم بن جائیں گے تیرے، جہنم میں لے جائیں گے تیری سانس. یہ سانس اس لیے دیے نہیں اللہ پاک. کیا کروں، کچھ نہ کر، سو جا. سبحان اللہ، سو جا. کچھ کرنے کو نہیں ہے، سمجھ نہیں، تھک گیا کچھ نہیں، قرآن سے بھی تھک گیا، اس چیز سے سو جا. ذکر کرتے ہو سو جا. الحمدللہ. جب ذکر کرتے ہو سو جائے گا تو فرشتے تیرے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو کر سکتا ہی نہیں، کر سکتا. بہترین کام ہے. نیند تو فوراً آتی نہیں آتی، سو جا. اب رمضان آنے والا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا کہ وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اس کی پریکٹس کب سے کرنی ہے؟ آج سے کرنی ہے، تب جا کے رمضان ملے گا. ہر وقت دل پہ، آپ تو نقش بندی ہیں، دل پہ بس نقش بندی ہے، تیرے دل پہ تو نقش ہو چکا ہے اللہ کا نام، زنگ لگا رہے اس کو. بس پہلے آنکھ بند کے شروع کرو، پھر آنکھ کھول کے کرو، جاری ہو جائے گا کل ختم. نہ آپ کو کوئی روک رہا ہے کہ آپ کام نہ کریں، دکان نہ چلائیں، فلاں نہ چلائیں، 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے آپ کام کریں، کچھ بات نہیں. وہ کام جو کر رہے ہیں آپ ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں رحمتیں، اس میں برکتیں آ رہی ہیں آپ کے علاوہ. اس کو کہتے ہیں دنیا بھی آ رہی ہے اور آخرت بھی آ رہی ہے. سمجھے؟ تو ذکر کریں. سمجھ آ گئی بات بھائی؟ چلیں اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. درشی پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، تواب یاسین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا
وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بہت ہی پرانے ساتھی مانچسٹر کے، حاجی غلام محمود صاحب، وہ سخت ایمان ہیں، انٹینسو کیئر میں ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو بیماری میں تکلیف ہوئی اللہ ان کو نصیب فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.